کون اپنا فائدہ بتائے گا؟ اس کو کس عمل کا فائدہ ہو آپ بتائیں گے؟ اور آپ ادھر کون بتائے گا؟ ٹھیک، اپنا فائدہ بتائیے کہ آپ کو کس عمل سے کیا فائدہ ہو۔ السلام علیکم حضرت، میں اس رمضان میں عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے میں ایبٹ آباد جا رہا تھا، تو موٹر وے میں یہاں سے جس وقت گھر سے نکلے تو 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا عمل کر کے یہاں سے نکلے، اور اسلام آباد کے پاس جس وقت پہنچے تو شدید بارش شروع ہو گئی، اور گاڑی ہماری اچانک وہاں سے سلپ ہوئی اور لیفٹ سائڈ سے وہاں سے سکیٹ کھاتی ہوئی رائٹ سائڈ پہ جو وہ باؤنڈری وال لگی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ٹکرائی۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ گاڑی کی سپیڈ 100 110 120 کی سپیڈ کم از کم تھی، اور گاڑی وہاں پہ جہاں پہ ٹکرائی وہاں پہ اس کا ٹائر بالکل جام ہو گیا اور ادھر ہی جا کے رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ بارش تیز تھی پہلے تو کوئی آیا نہیں ہے، پولیس والے جس وقت آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ادروائز جس رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ گاڑیاں فل سپیڈ میں نکل رہی ہوتی ہیں وہ بڑی گاڑیاں بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، اگر یہ گاڑی یہاں پہ پیچھے سے کسی گاڑی کے ساتھ بھی ہٹ ہو سکتی تھی، اور یا تو آپ کا رسک جو ہے حلال کا ہے یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ حضرت دوسرے دن وہاں سے گاڑی کو جس وقت ہم وہاں سے لے کے میکینک کے پاس گئے، میکینک نے جس وقت اس گاڑی کو کھولا اور وہاں سے وہ نیچے سے اس کے وہ ایکسل وغیرہ نکالے اور جو گوٹی نکلی ہوئی تھی، تو وہ پرانا کافی تجربہ کار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ گوٹی جس وقت نکلی ہے یہاں سے گاڑی کی، اور یہ گاڑی کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ گاڑی الٹی نہ ہو، یہ الٹی ہو جاتی گاڑی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس وجہ سے بچایا ہے، اور میرا یقین پورا تھا کہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باحفاظت اپنے گھر پہ پہنچایا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، میں ایک عمل بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت ہے جسے کہتے ہیں کہ ایش وداؤٹ کیش، میں تو اس کو اسی کا نام دیتا ہوں ایش وداؤٹ کیش، کیونکہ میں پچھلے سال روزوں سے 1 سال 1.5 سال ہو گیا اس کو پڑھ رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد دروشی پڑھ کے اسمان کی طرف پھونک مار دیتا ہوں اس میں، اور میری جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ مجھے 100% کیا 101% پوری ہوتی ہے، جو میں تصور کرتا ہوں کہ جس لیول پہ جس جگہ پہ کس ماحول میں کس قسم کا فوڈ میں کھا رہا ہوں، وہ دوسرے دن یا تیسرے دن، یعنی کوئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سوچا اور وہ چیز پوری نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی کبھی میری جیب میں جو پرس ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آتا، میں کبھی نکالتا بھی کہ نہیں نکالتا، کیونکہ کبھی خرچہ نہیں ہوتا اس میں، بالکل کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست آ جائے گا، کوئی عزیز آ جائے گا، کوئی بھائی آ جائے گا، تو پیمنٹ شیمنٹ ساری وہی دے دیتے ہیں اس میں، اور وہی بیسکلی ساری سچویشن یہ ہے کہ واقعی مجھے تو کوئی کیش خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور اس میں اتنی برکت ہے کہ میں ٹوٹلی روز ہی کھانا مختلف جگہ پہ جو تصور کرتا ہوں وہی کھاتا ہوں، لیکن پھر اس کے ساتھ میں نے بیلنس کرنے کے لیے دوسرا عمل یہ رکھا ہوا ہے کہ میں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے ضرور پیتا ہوں، کیونکہ میں کھا اتنا لیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس کے بعد پیٹ کو چھوٹا بھی کرنا ہے، تو ساتھ وضو کے آخر میں 3 گھونٹ پانی جو ہے میں اس تصور میں پیتا ہوں کہ یار یہ جو فوڈ ہے اور یہ تھوڑا سا بیلنس رکھے اور میرا پیٹ زیادہ نہ نکلے۔ شکریہ۔ یہ پیٹ نکلنے والے فارمولے آپ نہ بتائیں، ہر بندہ اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا، فضا میں احتیاط کریں، پیٹ ویٹ کا بڑا فکر رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک عمل آپ نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ ہر نماز کے بعد 35 دفعہ، تو اس کو پڑھنے سے حضرت جو عبادت میں لذت آتی ہے اور عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل لگتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور عمل روحانی غسل کا، حضرت میرے سینے میں لیفٹ سائڈ پہ وزن محسوس ہوتا تھا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ دل کی دھڑکن تیز آ رہی ہے ECG میں، تو انہوں نے ایک میڈیسن دی کہ 7 دن کھائیں اس کے بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں، تو میڈیسن میں نے 2-3 دن ہی کھائی اور روحانی غسل شروع کیا، 3 سے 4 دن جو روحانی غسل کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا اور دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑا، تو روحانی غسل کی برکت سے ہر بیماری میں شفا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کی اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فیضان خالد ہے. میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. قریب 1 مہینہ پہلے ہمارے گھر میں نا کوئی بہت ہی آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور مشکلات چل رہی تھی کسی ایک معاملے کی وجہ سے. بہت ہی بڑا مسئلہ پھنسا ہوا تھا اور اسی کشمکش میں اسی دوران ڈکیتی کی واردات کر کے نا میرے بڑے بھائی سے موٹر سائیکل اور پیسے وغیرہ نا چھین کے لے گئے. تو ہم سارے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان. حضرت نے ہمیں سورۃ القریش کا وظیفہ بتایا ہوا. سب گھر والوں نے بکثرت سورۃ القریش کا وظیفہ پڑھا اور میرے ایک دوست ہیں ساتھی, انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا, ابکری کے رسالے میں چھپا تھا. 2 رکعت نماز نفل توبہ کے اور حاجت اور قبولیت کی نیت کر کے اس کے بعد اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب شیخ جمال الدین یونس رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرنے ہیں اور ان کے وسیلے سے پھر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور جو بھی اپنا مسئلہ ہو اس کو چھوٹے سے کاغذ پر لکھ کر کسی ندی میں, کسی نہر میں یا کسی دریا میں بہا دینے. کچھ دنوں بعد میں نے اس واردات کے کچھ دن بعد میں نے یہ عمل کیا. بہت گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگی اور پرچی پر لکھ کر کاغذ دریائے راوی میں پھینک دیا اور گھر والوں نے بکثرت سورۃ القریش کا ورد جاری رکھا. اللہ نے جو گھر میں مسئلہ اور مشکل پریشانی جو ہوئی تھی اس سے بھی فارغ فرمائی, اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور غیب کے خزانوں سے وہ چھینا ہوا موٹر سائیکل 1 ماہ بعد دوبارہ مل گیا. پولیس والوں نے خود تھانے میں بلا کر موٹر سائیکل ہمارے حوالے کیا اور انہوں نے بتایا کہ حافظ آباد سے کوئی گروپ پکڑا گیا پورا اور 100 موٹر سائیکل برآمد ہوئی. سورۃ القریش کی برکت سے 100 موٹر سائیکل برآمد ہوئی. وہ کہتے تھے 100 کی 100 موٹر سائیکل ہم ان کے وارثات تک جن جن کی ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں اعمال کی برکت سے. صاحب السلام علیکم. میں 8ویں محرم کو اپنے گاؤں یعنی کہ شہو پر گیا تھا تو وہاں پہ واپسی کے دوران مجھے کہیں نا اندھیرے میں تھا. تو اندھیرے میں خیر مجھے جب میں نے گھر سے باہر نکلا تو 4-5 کتے تھے. تو وہاں سے جو میں نے یو ٹرن کیا تو اس ایک کتے نے مجھے کاٹ لیا. ٹھیک ہے, مجھے درد کافی زیادہ ہوئی. اس وقت میرے ماموں میرے ساتھ میں چھوڑنے کے لیے وہاں شہر جا رہے تھے. وہاں پہ خیر میں ویگن میں بیٹھا تھا. جب میں نے وہ دیکھا تو میری پینٹ پھٹی ہوئی تھی تو کتے کے کاٹنے کا نشان تھا. خیر ابکری میں ایک میں نے ٹوٹکا پڑا وہ دیکھا تھا تو اس میں سارے جانوروں کے نام اور آگے ٹوٹکا لکھا ہوا تھا. یہ کتے کا یہ ٹوٹکا لکھا ہوا تھا کہ سرکے کے اندر لہسن کو پیس کے وہ پٹی باندھ لیں اس کو اوپر لگا دیں. خیر 4 دن ہوئے میں جاب جی میں جاتا رہا. 4 دن ہوئے. 4 دن کے بعد مجھے نا خارش ہونا شروع ہو گئی. میں نے اپنی والدہ کو بتایا تھا لیکن والدہ نے فادر کو بتا دیا. گھر آتے ہوئے فادر کافی پریشان تھے. وہ کہتے چلو ڈاکٹر کے پاس چلو جلدی چلو. تو خیر اصرار کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کافی ڈرا دیا کہ 4 دن ہو گئے تو اس کے لیے اب آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو ٹیسٹ ہو گئے پھر پتہ چلے گا. ہر میڈیسن لکھ کے انہوں نے دے دی تو میں خیر میڈیسن جب مجھے لکھ کے دے دی انہوں نے تو خیر اتنا یقین میڈیسن پہ نہیں تھا. اس کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد سردو قریش اور میں وضو کے 3 گھونٹ یہ پیتا رہا. میں تو میڈیسن تو اتنی خیر کھاتا نہیں تھا میں. پھر اس کے بعد گیا تو انہوں نے مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا کہ یہ خون کا ٹیسٹ CBC ٹیسٹ کرواؤ اپنا جا کے. نیو ہاسپٹل کے بعد وہ کلینک تھا وہاں میں CBC ٹیسٹ کروایا تو وضو کے 3 گھونٹ میں باقاعدہ پیتا رہا اور سردو قریش کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا رہا. تو سب میں نے ٹیسٹ کروائے. جب بعد میں پتہ چلا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے خون میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو بہرحال جو یہ میڈیسن آپ کو دی ہے کھاتے رہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ کو بلڈ میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. تو یہ وضو کے 3 گھونٹ اور سورۃ القریش کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دی ہے. السلام علیکم حضرت صاحب. حضرت صاحب میں مسواک کے فضائل میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے میری دور کی نظر کمزور تھی. 1.5 نظر دور کی کمزور تھی تو میں نے مسواک کا مسلسل اہتمام کرنا شروع کیا. اس کی برکت سے میری نظر ٹھیک ہو گئی اور اینک الحمدللہ اتر چکی ہے. اور دوسرا فائدہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قزقیز ہیں ان کا پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے. تو وہ بتا رہے تھے میرے والد صاحبوں کے مسلسل 3 ماہ سے ان کا کوئی کام نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے حاجت کے نفل پڑھنا شروع کیے. آواز سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ ادھر تو نہیں آ رہی, میری طرف تو نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی؟ نہیں آ رہی, اس طرف نہیں آ رہی آواز. اللہ والے میری آواز آ رہی ہے سب کو؟
تو جس طرح مائک میرے پاس ہے اسی طرح تو آپ کے پاس ہے. تو حضرت صاحب ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے, تو انہوں نے ان کا 3 مہینے سے کام نہیں چل رہا تھا. ہے جی, تو پراپرٹی کیا ہوا؟ آواز سمجھ نہیں آئی آگے. ہمارے ایک عزیز ہے, ان کا پراپرٹی ڈیلنگ کا کام تھا, تو ان کا 3 مہینے سے کام نہیں چل رہا تھا. تو انہوں نے نوافل کا اہتمام شروع کیا حاجت کے نفل کی نیت سے نماز کے بعد. تو اللہ پاک نے ان کو وہاں سے رزق دیا جہاں سے گمان بھی تھا. ان کا کام ماشاءاللہ بہت اب ٹھیک چل رہا ہے. جزاک اللہ. اس طرف ایک بندہ ہے, ایک صاحب ہے. السلام علیکم حضرت جی, میں ٹاؤن شپ مارکیٹ گیا کپڑے لینے کے لیے, تو دکاندار نے کہا کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے. تو میں نے اس کو سورۃ الرحمان اور سورۃ تغابن کا مل بتایا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو اس کو میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مجھے بتانا بھی آپ نے. میں نے اس کو اپنا فون نمبر دے دیا. تو اس نے مجھے 15 دن کے بعد کہا کہ مجھے کافی فرق پڑ گیا. تو دوسرا میں نے روحانی غسل کا عمل کیا. میرے پہلے دائیں کان میں درد تھا, پھر بائیں میں شروع ہو جاتا تھا, اور روحانی غسل کی برکت سے الحمدللہ 3 دن کیا, اس کے بعد مکمل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.